بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہے، آخر الرسل، اور آپ کی امت آخر الامم، آپ کی کتاب آخر الکتب ہے، اور آپ رئیس الانبیاء بھی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کے جتنے بھی علوم اور کمالات ہیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے سارے علوم اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہے، آپ میں تمام صفات ہے، لیکن بنیادی صفات ایک نبی کے اندر جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی نہایت ہی حسین اور جمیل ہوتا ہے۔ نبی اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے اور معصومانہ نگاہوں کے اعتبار سے ضد و اناد کو چھوڑ کر کے جیسے بھی اگر کسی بڑے سے بڑے سرکش اور کافر کی نگاہ بھی آپ پر پڑتی ہے تو وہ کافر بھی غیر اختیاری طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اب یقین ہو گیا جب آپ کے چہرے کو غور سے دیکھا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور پر جیسے بھی کسی نے دیکھا، باقی ضد و اناد میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں بسنے والے لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی آپ کو دیکھتے رہے، آپ 40 سال ان کے سامنے بھی رہے، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی نہایت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شمائل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت کو جو میں نے دیکھا وہ اپنے عقیدت کا اظہار کر کے ان الفاظ میں فرماتا ہے ما رأیت قبلہ ولا ما بعدہ احسن منہ، کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا انسان میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عام بزرگوں کے بارے میں بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ عام بزرگوں کے بارے میں اور عام اولیاء اللہ کے بارے میں
اور عارفین کے بارے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ کا مقام ہی اونچا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک آپ کے حسن و جمال کا مسئلہ ہے، جیسے آپ خود آخر النبیین اور خاتم النبیین، نبوت آپ پر ختم ہے، تو سمجھو کہ حسن و جمال بھی آپ پر ختم ہے۔ آپ نے خود فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبیح، میرا پیارا بھائی یوسف علیہ السلام وہ چمکتا دمکتا سفید زیادہ ہے، اور میرے حسن و جمال کے اندر نمکینی ہے، نمکاہٹ ہے۔ انا ملیح و اخی یوسف صبیح، وہ زیادہ چمکدار ہے، چمکتا دمکتا ہے اور سفید ہے، لیکن یہ کہ ملاحت اور تناسب اعضا جو اصل حسن ہے وہ فرمائیں کہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خواتین نے دیکھ کر کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا کہ شکر ہے کہ میرے پیارے محمد کو نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو اپنے گردنیں بھی کاٹ لیتی۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، زلیخا کو ملامت کرنے والے جنہوں نے زلیخا کو ملامت کیا کہ آپ ایک غلام پر کس طرح فریفتہ ہو گئی ہے، زلیخا کو ملامت کرنے والے، اور ظاہر ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا، دیکھ کر کے وہ کہنے لگے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتحا، خواتین نے کہا کہ عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، اس کے غلام نے اس کو فریفتہ کر دیا اور اس کے دل میں گھر گیا، اس کی محبت گر گئی ہے، یہ کیا خاتون ہے؟ تو زلیخا نے یہ کر دیا کہ جب یہ مستقل مجھے ملامت کر رہی ہے، ان کو واسطہ بھی نہیں پڑا ہے کہ جو غلام میرے گھر میں رہ رہا ہے وہ ہے کیا، اس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، خامخواہ چرچا کر کے مجھے بدنام کیا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتذر لہن متکا، جب ان کی مکاریاں سنی اور ان کی ملامت کر یہ باتیں ملامت کی سنی، ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام بھی کیا، پھر فروٹ بھی رکھا سامنے اور چھریاں ہاتھ میں دے دی کہ جیسے کہ ہم لوگ مالٹے کاٹتے یا امرود کاٹتے، اور یوسف کو کہا کہ اب طلوع ہو جائے ذرا غلام کو۔ یوسف علیہ السلام جیسے طلوع ہونے لگے، جب آپ کا ظہور ہو گیا، جلوہ افروز جیسے آپ ہو گئے، تو یوسف کو دیکھا ایسے جب ہو گئے تو سارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا خوبصورت ہوں گے، اس کا تو اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے معراج کے موقع پر بتایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان میں نے دیکھا، گویا کہ آدھا حسن و جمال کائنات کا اس کو دیا گیا ہے، اور آپ یوسف علیہ السلام سے بھی اونچے حسن و جمال میں، تمام انبیاء سے حسن۔ نبی تو بڑا سونا ہوتا ہے، ہمارے انگریز کا جو ٹٹو نبی وہ بڑا خنزیر کی طرح ہوتا ہے، انگریز جس کو نبی بنا کر کے بھیجتے، غلام احمد قادیانی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا۔ اور ایک نبی آپ کے پاکستان والوں کو مبارکباد ہو، اخباروں نے اس پر دیا کہ یہ نبی وہ ہے جو اسکول میں اس کی عزت جو ہے نا لڑکے لوٹتے تھے۔ لعنت ہو ایسے نبیوں پر اور ان کی پشت پناہی کرنے والے طاقتوں پر، کروڑوں لعنتیں، اور یہ ان لوگوں کو بھی پذیرا ہی حاصل ہے۔ اخبار آپ کے میڈیا بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے خارشی قسم کے کہ جس کی عزت لڑکے اسکول میں لوٹتے تھے۔ زیادہ مجھے وضاحت کرنے کا موقع نہ دو، اس قسم کے بغیرت۔ نبی نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ دوسری چیز جو نبی میں ہے وہ یہ کہ کمالات، نبی جامع الکمالات ہوتا ہے، جتنی خوبیاں نبی میں ہوتی ہے، بلکہ میں کبھی کبھی یہ ہمارے بلوچوں میں اور پٹھانوں میں، بنگالی میں، برمیوں میں بھی سید ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سید ہے کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں پہلے معلوم بھی ہے کہ سید کیا ہے، سید تو آل رسول ہے،
سید کی 3 نشانیاں کہ خوبصورت ہوگا، بہادر ہوگا، بڑا حسین و جمال بھی ہوگا اور بڑا سخی بھی ہوگا۔ سید کی یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ خوبصورت بڑا ہوگا، بہادر بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا۔ پٹھانوں اور بلوچوں کی جو میں نے سید دیکھے میرے رب کی پناہ، وہ اللہ کے فضل و کرم تینوں سے محروم ہیں۔ اور بنگالی برمیوں میں بھی سید، بنگالی برمیوں میں بھی سید ہوں گے۔ سید 2008 کی بات ہے کہ ہم لوگ حرم میں تھے، مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ کچھ اور علماء بھی پاکستان کے تھے، کچھ عرب علماء، ان سے بھی ہماری الیک سلیک ہو گئی۔ تو ان دنوں میں ان عربوں سے ہم نے استفادہ بھی بہت حاصل کیا۔ ایک دن عصر کے ٹائم پہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے ادھر، جیسے کہ یہ آپ کا پلر ہے، اتنے فاصلے پر یہ نوجوان ہے کہ ادھر سے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے، ادھر سے بھی دیکھ رہے، ادھر سے بھی دیکھ رہے، سب کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی۔ میری نگاہ بھی لگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کیا تھا، اس کی آنکھیں کیا تھی، پیشانی کیا تھی، ہونٹ اس کے کیا تھے، جمال اس کا کیا تھا۔ جا کر دھکا دے دے کر کے میں بھی قریب پہنچ گیا۔ میں نے کہا چلو اس سے بات کریں۔ تو جب وہ گفتگو کرتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ موتیاں جھڑتی ہیں، اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے مسجد حرام میں۔ تو میں نے کہا کہ اسمکم الکریم، اپنا نام بتائیں گے؟ کہنے لگے شیخ انا استحیی ان اذکر اسمی امامک، اپنا نام آپ کے سامنے بتا دوں اور اپنا تعارف کراؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں پاکستان کا ہوں۔ کہا اللہ پاکستان والوں کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے عوام بھی پاک ہے، ملک بھی پاک ہے، حکمراں یہاں کے ناپاک ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہاں کے ماشاءاللہ مدارس، علماء، تبلیغی جماعت، عوام یہاں کے پاک ہیں، لیکن پتہ نہیں بد دعا ہمیں کس کی لگ گئی ہے، ایک سے ایک پلیت اور نجس اور حرامی ہمارے لیے حاکم بن کر کے آتا ہے، حکمران ہمارے ناپاک ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے نا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی جتنے خدمات ہیں پاکستانیوں کے اور ہندوستانیوں کے، ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو عرب کہتے ہوئے۔ وہ عرب تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نام تو اپنا بتا دو۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا اس سے گفتگو کرتے ہوئے، اصل تو ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا نام تو بتا دو۔ تو فرمانے لگے کہ حل سمعت جریر ابن عبداللہ البجلی، جریر ابن عبداللہ البجلی کا نام آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، جریر ابن عبداللہ البجلی کو۔ کہنے لگے کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ میرے نبی کے خوبصورت صحابی تھے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا یوسف یہی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت جریر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یوسف ہذہ الامت ہے، اس امت کا یوسف۔ کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ تو ملا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تو ملا ہے۔ میں نے کہا شکر ہے، چلو میں بھی خوش ہو گیا کہ میں ملا۔ پھر کہنے لگے اس کو بجلی کیوں کہتے ہیں؟ بس میں نے کہا یار میرا علم ختم ہو گیا۔ کہتے بجلی کیوں کہتے ہیں؟ میں بھی حیران ہو گیا اب اس کو کیا کہوں۔ اتنا تو پتا تھا کہ یوسف ابن عبداللہ، جریر ابن عبداللہ البجلی، اور لمبے قد کے تھے۔ اس کے جوتے آرڈر پہ بناتے تھے، کہیں کسی بازار میں تیار جوتے نہیں ملتے تھے، قداور تھے اتنے، کھڑے کھڑے سامان اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے۔ تو پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ بجلی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے بجل یہ علاقہ ہے، قوم ہے، اور وہ اس کی زمین ہے، وہ گاؤں، میں اسی گاؤں کا ہوں، میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں، میرے ساتھ جو دوسرے علماء تھے ان کی حالت بھی خراب ہو گئی، دوسروں کی بھی۔ وہ اس طرح حالت ہماری خراب ہوگی کہ 1500 سال جن کی اولاد اس طرح کے لوگوں کو پاگل بنا چکے، تو جریر کا کیا ہوگا اور پیارے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ بات تو صرف اتنی سی تھی کہ
کہ یہ چلتے چلتے یہ خون مختلف پلٹیاں کھا کر کے اب جریر بن عبداللہ البجلی کے خون کا کوئی ایک ہی قطرہ ہوگا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. اور نبی نے فرمایا کہ میری امت کا یوسف، اور پھر یہ ہے کہ اس امت کے یوسف اور اس امت کے چاند کا محمد رسول اللہ کا کیا کہنا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی نہایت خوبصورت ہی ہوتا ہے، اور نبی جامع الکمالات ہوتا ہے کہ جتنے کمالات علوم ہوتے ہیں سابقہ انبیاء کے اللہ پاک نے، آپ نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اولین آخرین کے علوم اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں. شرائع اور شرعیت کا جتنا علم ہے اللہ نے بہت کچھ ہی آپ کو دیا ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے پیارے محمد کو کتنا دیا، اور پیارے محمد کو پتہ ہے کہ کتنا لیا. اس نے جھولی میں کتنے ڈال دیے اس کو پتہ ہے، نبی کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے لیا. میں تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی پوچھتا ہے تو یہی جواب ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مفتی نظام الدین کو کتنا دیا، مفتی نظام الدین نے کتنا لیا، یوسف کشمیری کو کتنا دیا، اس یوسف نے کتنا لیا، مولانا تقی صاحب کو کتنا دیا، تقی صاحب نے کتنا لیا. ہر ایک اپنے استعداد کے مطابق لیتا ہے. جس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جتنا جھولی پھیلاتا ہے اتنا ہی زیادہ لے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے اتنا سکھایا آپ کو، اتنا سکھایا کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی. قرآن سے بڑھ کر کے اللہ کی خزانوں میں کوئی اور اس سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز سرمایہ نہیں ہے. علم قرآن اور علوم الہیہ سماویہ، وہی کے علوم اللہ نے آپ کو دے دیے. نبی جامع الکمالات ہوتا ہے، نبی کا قرب بھی ہوتا ہے. نبی کا رشتہ جو ہے نا وہ آپ حضرات یہ سمجھے، ماں باپ کا رشتہ بہت کم ہے آپ سے. اگر ابا جی کہہ دے کہ دوسری منزل سے یا پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گراؤ تو حرام ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے. ابا کہہ دے کہ اس دریا کے اندر چھلانگ مارو، اپنے آپ کو یہ کہ ختم کر دو، ناجائز اور حرام ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے. لیکن اگر نبی آپ کو کہہ دے فرض کر لو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ چوتھی منزل سے چھلانگ لگاؤ، تو لازم ہوگا، واجب ہوگا، فرض ہوگا کہ آپ چھلانگ لگائیں. یہ نبی کا رشتہ ہے. اماں جی کا اتنا رشتہ نہیں ہے. ابا اور امی جو روتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے روتے ہیں. ایک بیٹا ڈی سی ہے، دوسرا بیٹا تبلیغی ہے. ایک بیٹا کیا ہے؟ ڈی سی ہے، کمشنر ہے، اور دوسرا بیٹا وہ تبلیغی ہے. یا مولوی ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، غریب نے نوکری نہیں ہے، حرام کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے. وہ تبلیغی مر گیا، مولوی صاحب مر گیا، تو اماں جی روئے گی، روتی ہے. اولاد ہے، ظاہر ہے کہ جگر گوشہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. اماں جی روئے گی، بہت روئے گی. اور ابا بھی بہت روئے گا کہ بیٹا میرا چلا گیا. لیکن وہ بیٹا اس طرح تھا کہ وہ بوجھ تھا، شادی بھی کیا ہوا تھا، نوکری اس کی نہیں تھی، پیسے اس کے نہیں، وہ خود ماں باپ پر بوجھ تھا. اور یہ حرام خور، یہ جو ڈی سی کمشنر ہے نا، یہ پیسے لا کر کے سب کو چلاتا ہے. اب وہ بیٹا جب مر گیا، ابا بھی روتا ہے، امی بھی روتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ویسے بھی بہرحال صدمہ تو ان کو ہوتا ہے، صدمہ یقیناً ہے اولاد کے مرنے پر کہ بیٹا مر گیا، گھر ہمارا تباہ ہو گیا، یہ تو کہیں گے. لیکن ڈی سی صاحب جب مرے تو اماں جی بے ہوش ہوتی ہے، یا ابا جی کہتا ہے کہ ربا آپ کو اور کوئی نہیں ملا، ایک ہی ہمارا سہارا تھا، اس کو اب لے گئے. اس کے لیے جیسے یہ نڈھال ہوتے اس حرام خور کے لیے. تو یہ چکر جو ہے نا، اصل میں یہ اولاد کے ساتھ رشتہ تو ہے، لیکن مفاد پرستی دیکھے کہ حرام خور کے لیے جتنا وہ روئیں گے. آپ ان کو چھوڑیں. پٹھان کے اگر 4 بچے ہیں، بلوچ کے 6 بچے ہیں، ایک مدرسے میں پڑھ رہا، دوسرے دبا دبا کر کے کما رہے ادھر ادھر سے، جائز ناجائز، حلال حرام. پٹھان سے پوچھو کہ آپ کا زوئے کون سا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس زوئے ہے تو یہ.
یہ حرام خور ہے. بلوچ سے پتہ کرو کہ تی چکانے تو کا کمال حامل کہے, آپ کے بچوں میں کمالات کے حامل کون ہیں؟ ہو گئے فلاں. یہ نہ ہو سارا گھر کو یہی چلا رہا, باقی وہ ملا جو رات کو اٹھ کر کے اگر کوئی تہجد بھی پڑھ رہا رو رہا, نہیں وہ کہیں کم جو بھی کونے. سندھیوں میں بھی بابا, پٹرن میں بھی بابا ماہر, پٹرن میں قابل لائق کے سائیں کہہ رہا ابا اساں جو کو بے نمبر تے جو پٹ رہا وہ کمشنر رہا, سجو گھر اساں جو مجھو بھا جو سب جو گھر وہ تو ہلائے, سب کے گھر وہی چلا رہا ہے. یہ سارے مفاد پرست ہے. یہ اب اگر روتے ہیں تو نمازی بیٹے کے لیے کم روئیں گے, صدمہ پہنچے گا لیکن کم صدمہ لگے گا, دھچکا کم لگے گا. اور اس کے لیے حرام خور کے لیے زیادہ. محمد وہ ہے راتوں کو اٹھ کر کے سب پوری قوم کے لیے تڑپتا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو رشتہ ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وہ نہایت ہی مضبوط ہے اور سخی اس قسم کا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ اگر احد پہاڑ کو سونا بنا کر کے مجھے دے دے تو اگر کسی کا قرضہ ہو اور اس قرض خواہ کے لیے اگر کچھ پیسے الگ کر کے رکھ دوں, سونا الگ کر کے رکھ دوں, ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ میں محمد سارا کا سارا اللہ کے راستے میں کھپا دوں گا. عصر کی نماز پڑھ کر کے جیسے سلام پھیرا, گردنوں کو پھلانگ کر کے جا رہا تھا, راستہ دے دو. صحابہ حیران ہو گیا کہ خدا خیر کرے کہ کیا ہوا, نماز آپ نے پڑھائی اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. جیسے گھر پہ چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے. حضرت اللہ خیر کرے, بہت پریشان لگ رہے تھے, ایسے جلدی میں سلام پھیر کر کے آپ فرمایا کہ جیسے میں نے سلام پھیرا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ پیسے ہیں جو زائد ہے, جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے رب کے پاس چلا جاؤں اور یہ بغیر صدقے کے رہ جائیں. جلدی جلدی نکلا, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. گھر والوں کو بتا دیا یہ بھی اللہ کے راستے میں کھپا دو. نبی جمال, کمال, نوال اور قرب, حسن و جمال والا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی نبی پر تانا زنی کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اللہ خود آپ کے حسن و کمال کی قسم اٹھا رہا ہے. نون والقلم وما یسطرون, نون والقلم, اس تقدیر والے قلم کی مجھے قسم ہے, یا اس قلم کی قسم ہے کہ جو فرشتے جسے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں, ساری تفصیلات لکھتے ہیں, یا اس قلم کی مجھے قسم ہے کہ جس قلم نے تیرا نقشہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ 29واں پارہ ہے نون والقلم سورت, ابتدائی آیات ہے. نون والقلم وما یسطرون, اس قلم کی قسم ہے اور اس نقشے کی قسم ہے کہ جو فرشتے بنا رہے, جو تیرا نقشہ بنا. حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. ہے اللہ اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنی مشیت اور اپنے ارادہ, اپنی قدرت, اپنے کمال سے اللہ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو تیار کیا. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن و جمال کا ذرہ ہے سورج کے اندر اور چاند کے اندر. دن کو آپ دیکھیں گے آپ کو تارے نظر نہیں آئیں گے, تارے موجود ہیں لیکن میری اور آپ کی بینائی کمزور ہے. سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس روشنی میں پھر تاروں کی معمولی روشنی نظر نہیں آتی. تارے موجود ہیں, رات کو جو تارے آپ کو ستارے نظر آتے وہ دن کو بھی اسی طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بلا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں, لیکن سورج کی روشنی اتنی ہو جاتی ہے تیز کہ وہ تارے غائب ہو جاتے ہیں. انبیاء سب ان کے کمالات اپنی جگہ پر ہیں, ان کے ادیان وہ سب کچھ ہے, لیکن جب محمد رسول اللہ کی نبوت کا سورج طلوع ہو گیا اب کوئی بھی نظر نہیں آئے گا, ایک ہی محمد ہی محمد, محمد ہی محمد. وہ اسی طرح ہمارے مولوی ہوتے ہیں
مولوی ہم لوگ ہوتے میرے جیسے ہوتے، ملا ہے، ملڑو ہے، مولانا 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 مولانا، ہم سارے مولانا مولانا شولانا مولانا ہوتے تھے جامع فاروقیہ میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ایک کمزور ہڈیوں کا مجموعہ جب نکلتا تھا لوگ کہتے ہیں حضرت آ گئے، عالم آ گئے، مولانا آ گئے، تو ہم غریبوں کی برون نہ روٹی نہ دال گلتی بھی نہیں تھی، جی مولانا سلیم اللہ خان آ گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہم لوگوں کو کہ کس باغ کی مولی ہے۔ انبیاء سب کچھ موجود ہیں، ان کے کمالات، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باغ ہے اس کے سامنے سب ہیچ۔ نون والقلم، اس قلم کی، وما، اور اس نقشے کے کہ یسترون جو فرشتے بناتے ہیں، جو تیرا نقشہ جنہوں نے تیار کیا اس نقشے کے اور اس قلم کی قسم ہے۔ ولید ابن مغیرہ ایک سردار تھا، مردار تھا، اس زمانے سے بغیرت قسم کا جو ہوتا ہے وہ سردار بنتا ہے یا میر بنتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کا بڑا خان بنتا ہے، یا چودھری بنتا ہے، یا وڈیرا بنتا ہے، سمجھے؟ یہ اس زمانے سے یہ چلا آ رہا کہ مردار، سردار، مردار، قسم اٹھا کر کے کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ پاگل ہے، یہ جو تمہارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے یہ پاگل ہے، یہ 360 بتوں کو جو نہیں مانتا یہ پاگل ہے، یہ ٹیلے کو ہم معبود بناتے ہیں اس کو یہ نہیں مانتا یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے کہ ہیپاٹائٹ سی کے لیے، بی کے لیے، یرکان کے لیے، شوگر کے لیے، کینسر کے لیے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے دیگر امراض کے لیے، بیٹا دینے کے لیے، بیٹے دینے کے لیے، بارشیں برسانے کے لیے، رزق، خوشیاں، غم عطا کرنا، بارش، یہ سارے کام دنیا کے جتنے بھی ہیں یہ سب کچھ ایک اللہ کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ سردار کہہ رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی بیٹا بھی وہی اللہ دے، بیٹیاں بھی وہی دے، باج بھی وہی بنا دے، غمیوں کا مالک بھی، غم کا مالک بھی وہی، خوشیوں کا مالک بھی وہی، بارشوں کا مالک بھی وہی، رزق کا مالک بھی وہی، سردی بھی انہی کے حکم پہ آ جائے، گرمی بھی اسی کے حکم پہ چھا جائے، یہ سارے کے سارے کام اسی سے ہوتے ہیں، یہ پاگل ہے۔ فرماتے پیارے محمد نون والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے، ماں، اس نقشے کی قسم ہے کہ یسترون جو فرشتے بناتے جس قلم سے انہوں نے تیرا نقشہ بنایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں رب قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو اپنے پروردگار کے انعام اور احسان کی وجہ سے تو پاگل نہیں ہے، کہنے والا خود پاگل ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک، پروردگار کے احسان کے پیش نظر اللہ کے کتنے احسانات آپ پر ہیں۔ کیا کوئی کائنات میں اس قسم کا کوئی پاگل دیکھا ہے؟ ایک ایک جملہ اس کا پڑھتے جاؤ، جو لوگ ترجمہ سمجھتے ہیں عربی سمجھتے ہیں، ایک ایک جملہ انسان کے سینے کے اندر اتر جاتا ہے، قرآن اپنا راستہ بناتا ہے۔ آپ کے احادیث مبارک ہے کہ انسائکلوپیڈیا بڑی بڑی کتابیں، ان کو دیکھ کر کے ایک ایک جملے پر آپ کے دانشور، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرماؤ، میں آپ کے دانشوروں پر تھوکتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، بس دیواروں پہ لکھا ہوا کہ سائنس نے تحقیق کی ہے، سائنس نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہے، یہ جھاڑیاں گندی جگہیں، ان میں بھوت ہوتے ہیں، ان میں عاصب ہوتے ہیں، ان میں مصیبتیں آتی ہیں، اس سے بیماریاں لگتی ہے، سائنس نے 1500 سال کے بعد تحقیق کی، اور صدقے تھے وہاں، اور انگریز دا پتریا 1500 کے ساتھ، میرے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہاں جنات آتے ہیں، اور فرمایا کہ فرق ما ستر ما بیننا وبین اعین الجن ان یقول احدهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا کہ ادھر جاؤ، بھوت ہوتے، جنات ہوتے ہیں، اعوذ باللہ
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا کرو، ورنہ یہ کہ یہاں سے بڑی بڑی بیماریاں جنات کے ذریعے سے تمہیں لگ جائیں۔ یہ سادے جملوں میں دبئی میں گیا، ایک سیٹھ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے میں گیا، عربی اس کی زبان پر، دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ عربی، کہ شیخ منظور، میں نے کہا نعم شیخ منظور واللہ هناك قد كتب کتاب وصنف کتاب حول النحل، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں سائنس نے تحقیق کی ہے کہ یہ شہد جو ہے نا اس کے پچھلے حصے سے نہیں نکلتا بلکہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اللہ ان سائنسدانوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کہا ویسے آدمی کو نفرت ہوتی ہے کہ بھائی شہد کے پچھلے حصے سے جس سے گند پاخانہ نکلے وہاں سے شہد نکلے کیسے کھائے؟ تو سائنسدانوں نے کہا نہیں، تسلی رکھو، یہ پیچھے سے نہیں نکلتا بلکہ پیٹ سے نکلتا ہے، درمیان سے نکلتا ہے۔ 1500 سال کے بعد سائنسدانوں نے بڑا احسان آپ پر کر دیا، کہا شیخ منظور ماشاءاللہ کتاب جید انا اہدی لک انشاءاللہ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے میرے پاس 3 جلدوں میں، سائنسدانوں نے جو لکھا پڑھ کر کے مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے، یخرج من بطونہا، یہ ہے بطن کہ یہاں سے نکلتا ہے یہ شاید پیچھے سے نہیں نکلتا۔ میں نے کہا یہ تو قرآن میں پہلے ہی سے، تو اور بول 6-7 مثالیں بولتے رہے۔ میں نے کہا یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ بعد میں کہا میں نے تیرے ان تحقیقات والے یہ جو تیرے بڑے اسکالر بنے ہوئے لعنت تو بھیج سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب کو محمد رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال بلکہ 3-4 سال کی بات ہے، ایک عیسائی نے کتاب لکھی کہ کائنات کے اندر 100 بڑے انسان تو سب سے پہلے انہوں نے محمد رسول اللہ کا نام لکھا۔ عیسائی نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام لکھا، اس پر ہنگامہ ہو گیا امریکہ میں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا، دوسرے نبیوں کو چھوڑا گیا، اور اللہ کے ہٹلر کو چھوڑا گیا، فلاں کو چھوڑا گیا اور مسلمانوں کے محمد کو لکھ دیا۔ تو اس عیسائی مصنف سے کہا گیا کہ کائنات میں 100 انسانوں میں سب سے بڑا انسان آپ نے کیسے محمد کو لکھا؟ کہنے لگے بڑی کوشش کی کہ اس کو پیچھے ہٹانے کی، لیکن قلم نے مجبور کر دیا مجھے۔ اس نے بھی بجواب دیا، کہنے لگے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے اس کو ہٹا دوں، لیکن کیسے ہٹا دوں؟ کہا کہ آخر بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سب سے بڑا وہ ہوگا کہ جس کا کردار، جس کی نشست و برخاست، جس کا سفر حضر، جس کی نجی زندگی باہر کی زندگی، جس کے معاملات، جن کے اصول اور جن کا سفر اور حضر، جن کی غمی اور خوشی، جن کی دوستی اور دشمنی، جس کی پوری زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو اس نے نہ چھوڑا ہو، ہر پہلو پہ اس نے رہنمائی کی۔ میں نے دیکھا، ایڑی چوٹی کے زور لگائی، لیکن کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ملا جس میں محمد نے رہنمائی نہیں کی ہو۔ مجبور ہو کر میں نے محمد کو سب سے پہلے لکھا۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں نے سب سے پہلے محمد کو لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا شکر ادا کرو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ آپ کے لیے تو اتنا ثواب ہے کہ وہ ثواب کا سلسلہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کتنے تبلیغ کی، لوگوں کو کتنے جنت کا راستہ دکھایا، اللہ کی معرفت آپ نے لاکھوں کو بتا دی، لیکن اس کے بعد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان علی ہے، قیامت تک ہے، مولوی منظور ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ الحدیث سلیم اللہ خان ہے، لاکھوں کروڑوں تبلیغی ہے، بزرگ ہے۔ یہ چھوٹی نہریں ہیں، ایک بڑی نہر سے نہریں نکلتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جس کے پاس جتنا بھی دین ہے، جتنی بھلائی ہے، جتنا تقوی ہے، جتنا بھی طہارت ہے، قیامت تک کروڑوں اربوں انسان مسلمان آئیں گے۔ ان سب کے علوم کو جمع کرو، یہ سارے کے سارے ایک نہر کی طرف اور ایک بحر سمندر کی طرف جائیں گے، اور وہ بحر اور وہ دریا محمد رسول اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اگر ادھر کوئی زید نماز پڑھ رہا ہے
تب بھی میرے نبی زید کو الگ ثواب مل رہا ہے، میرے نبی کو الگ ثواب مل رہا ہے۔ زید کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو الگ ثواب مل رہا ہے، میرے نبی کو الگ ثواب مل رہا ہے۔ زید قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو الگ ثواب مل رہا ہے، میرے نبی کو الگ ثواب مل رہا ہے۔ قرآن آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ کلمہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ نماز آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ سب کچھ اسی کا فیض ہے۔ جب آپ کو ثواب ملے گا تو وہ کیسے محروم ہوگا؟ یہ سارا کا سارا اسی کو ملتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا ثواب اتنا ہے کہ وہ منقطع ہونے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، اور اس کا حساب کوئی کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہے، اخلاق عظیمہ پر آپ فائز ہے۔ باقی جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون پاگل ہے اور مجنون ہے۔ وہ آئے گا، وقت آئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، پتہ چلے گا کالا ہے یا گورا ہے، پتہ چلے گا کہ حمار پر سوار ہو یا گھوڑے پر سوار ہو یا اونٹ پر سوار ہو، وہ پتہ چلے گا جب میرے پاس آئیں گے، ان کو نچوڑ کر کے رکھ دوں گا کہ پاگل تم نے میرے نبی کو کیسے کہا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے ان کا انجام، یہ بھی دیکھیں گے آپ کا انجام، آپ ان کے انجام جہنم کو دیکھیں گے، یہ آپ کے انجام دیکھیں گے کہ آپ جنت کے ممبروں پر۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون پاگل ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ کافر کفر بھی کر رہا، شرک بھی کر رہا، بت کو پوج بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح دین پر ہم ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کعب بن اشرف کے پاس گئے مشرکین، کہنے لگے بتاؤ محمد سیدھے راستے پر ہے، ابو بکر و عمر سیدھے راستے پر ہے، یا ہم مشرکین جو 360 بتوں کو پوج رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہم ہیں؟ کہنے لگے تم صحیح ہو، محمد غلط راستے پہ چلا۔ جیسے کہ دیکھا نا کہ آج کل اتفاق ہے، جب سے آپ کا پاکستان بنا ہے تو مولوی جیسا کوئی بھی بیکار نہیں ہے، اور کوئی بھی الو کا پٹا ہو، سارے کے سارے صحیح ہے۔ یہ سردار فیصلہ کر رہا، اس کے پاس فیصلہ لے جا رہے، کورٹ میں اس کا چلا گیا کعب بن اشرف کے پاس، مشرکین کہہ رہے کہ تم سردار ہو، مردار ہو، خنزیر، کرو فیصلہ، ہمارا تم پر اعتماد ہے، محمد حق پر ہے، ابو بکر عمر عثمان علی حق پر ہے یا ہم حق پر ہے؟ کہنے لگا وہ ہے کیا، آپ لوگ حق پر ہیں۔ ذلیل، خود ذلیل، خنزیر، اور وہ انسانوں کو بھی ذلیل کہہ دے۔ آپ نے دیکھا عبداللہ بن ابی، جب لڑائی ہو گئی مسلمانوں کے آپس میں، اس پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک مہاجری نے ایک انصاری کو مارا، اس پر عبداللہ بن ابی نے یہ کر دیا، بدماشی کر کے قرآن نے 28ویں پارے میں اس کا تذکرہ کر دیا، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ لوگ مکے سے مدینہ آ گئے اور ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، یہ روٹی کو ترستے تھے، گھر کو ترستے تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اب اگر ہم واپس جائیں گے اپنی سوسائٹی میں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، مدینے سے عزت مند لوگ معزز ذلیلوں کو نکالیں گے۔ ابو بکر عمر عثمان علی کو ذلیل کہہ رہا ہے، کتے کا بچہ تو خود ہی تو ذلیل تو ہے۔ میں کبھی کبھی دعوتوں میں بھی جاتا ہوں، کبھی کبھی نہیں، زیادہ تر ہم تو اپنے گھر سے کھاتے نہیں، جب دعوتوں میں جاتا ہوں تو بعض ہوتے ہیں یہ دینداروں پر اور نمازیوں پر، حافظوں پر، علماء پر اٹیک کرنے والے حضرات، تو وہ شاید توقع رکھتے ہیں کہ یہ مولوی شاید کوئی نرم جواب یا فصاحت و بلاغت، تو فصاحت و بلاغت میں اردو جانتا ہی نہیں ہو، میری والدہ ہم تو بلوچ لوگ ہیں، تو ہم فصاحت و بلاغت تو نہیں ہے، ہم فصاحت بلاغت کچھ بھی نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، یہ کافر چاہتے کہ تو تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کر لے، ان کے معبودوں کے بارے میں سخت بات نہ کر دے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، تو تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کر دے، فَيُدْهِنُونَ، تو پھر یہ بھی ڈھیلا پن اختیار کریں گے، آپ کو پاگل نہیں کہیں گے۔ اب ان کا اتفاق ہو چکا ہے کہ تو پاگل ہے،
ان کا اتفاق ہو چکا ہے کہ تو پاگل ہے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. جیسے کہ ہمارے پاس مولوی ہوتے ہیں نا، لوگ افغانستان میں مر رہے، فلسطین میں مر رہے، یہاں حالات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق، نبوت کے ساتھ مذاق. لیکن وہ مولوی صاحب کی تقریر چلتی ہے، مسواک کرو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. مولوی صاحب اس وقت بھی وہ مسواک کے فضائل بیان کرے گا، یہ کرے گا. اس بے غیرت کو بے غیرت نہیں کہے گا، اس شرابی کو شرابی نہیں کہے گا، اس زانی کو زانی نہیں کہے گا، اس سود خور بے غیرت کو بے غیرت نہیں کہے گا. میرے بھائیو ہاں، میٹھی میٹھی چکی چکی باتیں کرنا، اس طرح کرنا، یہ مداہنت ہے. یہ مداہنت اس قسم کے جب اذا ظہرت الفتن، و فتنے جب ظاہر ہو جائے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنا علم ظاہر کر دیں. والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب عالم منکر کو منکر نہ کرے، شرابی کو شرابی نہ کہے، بے حیا کو بے حیا نہ کہے، بے شرم کو بے شرم نہ کہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس عالم پر درختوں کے اور ذرات، حجر و شجر سب کی لعنت ہے، اس لیے کہ پلیٹ چاٹنے والا ہے، پلیٹ چاٹنے والا. میرا رب اپنے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا. ودو یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ تو تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کر دے، فیدہنون یہ بھی ڈھیلا ہو جائیں گے، پھر یہ آپ کو پاگل نہیں کہیں گے. ولا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا. یہ ولید جو تھا، یہ ولید یہ قسمیں اٹھاتا تھا. قسم اٹھاتا ہوں کہ محمد پاگل ہے، قسم اٹھاتا ہوں قرآن اس کا جھوٹا ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ دین اس کا جھوٹا ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے معبود، قسم 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 قسم. اس کو قرآن کہہ رہا ہے. لیکن آپ سنیں گے ذرا، ولا تطع، میرے پیارے اس کو قطعاً اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. کل حلاف، جو قسم اٹھاتا ہے، کل حلاف مہین، ذلیل بے قدر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کا فیصلہ، عظمت کا فیصلہ اور مقام کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. میں نے تو اپنے شیخ کو دیکھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو دیکھا. ہم تو ایسے ملنگ لوگ تھے، ہم کہتے پوری دنیا اگر کہے منظور تجھ پہ لعنت ہو، منظور تجھے مانتے نہیں ہے. ایک سلیم اللہ اگر کہتا کہ چل پتر تسی صحیح ہو، ہم کہتے بس ہو گیا. جس کی خدا پشت پناہی کرے اور جس کو اللہ عقل مند کہہ دے، جو اللہ کا محبوب ہو، اور اس کو کوئی وہ کوئی کون ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن خود اس کو بتائے گا وہ کوئی کون ہے. لا تطع کل حلاف مہین، ذلیل قسم اٹھانے والا، ہمازن تانا دینے والا، لوگوں کو تانا دیتا ہے، نبی کو کسی کو معاف نہیں کرتا. ہمازن مشائم بنمیم، چغل خوریاں کرتا ہے، مناع للخیر، بخیل ہے، کسی کو روپے بھی نہیں دیتا ہے، بڑا مالدار ہے. مناع، معتدن حد سے زیادہ بڑا گناہگار، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیمن پرلے درجے کا گناہگار، اتلن تند خوب بد مزاج بے غیرت. یہ قرآن سنا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ مولوی منظور بہت سخت ہے. یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں خود، چاہے اللہ محمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو یا کسی بھی بزرگ کا ترجمہ اردو میں دیکھو. لا تطع کل حلاف مہین، ہماز مشائم بنمیم، مناع للخیر، مال کو روکنے والا بخیل، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اسیمن پرلے درجے کا گناہگار، اتلن تند خوب بد مزاج، بعد ذالک زنیم، حرامی حرامی حرامی. یہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے. ان کان ذا مال و بنین، 9 برائیاں اس کی ہو گئی. 10ویں برائی یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ یہ مال، بیٹے بھی اس کے زیادہ ہے، مال بھی اس کے پاس ہے. اس پیسے نے اس کو چتو بنا دیا ہے. اب اللہ نے کہا یہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے، یہ ذلیل بھی ہے، اور یہ تانا دینے والا بھی ہے، یہ چغل خوری کرنے والا بھی ہے، یہ بخیل بھی ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے، اور یہ گناہ گار بھی ہے، مالدار بھی ہے. یہ سب کچھ اس کو خود پتا تھا، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہا کہ یہ حرامی ہے. زنیم کا ایک معنی بعض نے کہ حرامی، ولد الزنا، حرامی، اپنے ابا کا نہیں ہے، حرامی حرامی، جو محمد پر اور قرآن پر عیب لگاتا ہے. اس نے جا کر کے اپنی اماں سے کہا، کمرے میں بند کر کے کہا، اماں جی اللہ نے کہا ہے، محمد کے رب نے میرا سخت پوسٹ مارٹم کیا ہے. حلافن، قسم اٹھانے والا، واقعی میں قسم اٹھاتا ہوں.
حلافن مہین ذلیل ہمازن مشائم بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم۔ 9 چیزیں سب میرے اندر ہے بالکل ہو بہو، ان کو تو میں خود دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک کے بارے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے حرامی کہا گیا۔ اماں جی آپ بتائیں گے میں اپنے ابا کا ہوں یا کسی اور نے آپ کو ٹیوشن پڑھایا ہے؟ اماں جی آپ فرمائیں گے کہ میں ابا جی کا ہوں یا کسی نے ٹیوشن تو آپ کو پڑھایا نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بالکل اوریجنل کاپی ہے۔ کہا کہ نہیں اماں جی نہیں، اماں جی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اماں جی کچھ ہے، یہ 10 چیزیں جو بتائی ہے باقی سب میرے اندر موجود ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا؟ اماں جی ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کو پتا ہوگا، اللہ کو تو یہ لوگ بھی مانتے تھے، باقی آپ میں ہم 3 ہیں۔ اماں جی بات چھپاؤ نہیں اصل، نہیں بیٹے چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں، اس نے کہا نہیں اماں جی اصل بات بتاؤ، کہا اماں جی اصل بات بتاؤ، کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، اصل بات یہ ہے تیرے ابا کا کلاشنکوف کام نہیں کرتا تھا، تیرے ابا کا جو G3 ہے وہ صحیح چلتی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کوئی ہمارا ملازم تھا اس سے ہم نے دوستی کر لی تو اس نے بیڑا ہی پار کر دیا سارا کا سارا، تو اسی کا نطفہ ہے۔ علماء یہاں لکھتے ہیں کہ دین کی مخالفت، محمد کی مخالفت، محمد پر وہ کیچڑ اٹھائے گا، تحقیق کرو ماں اس کی چھپائے یا ظاہر کرے وہ حرامی ہوگا، ولد الزنا ہوگا۔ اس جگہ پر علماء، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کل پرسوں جو جلوس نکلا ان فاحشات متفحشات کینات غینات متغنیات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رنڈیوں کا، یہ جو جلوس نکلا جنہوں نے محمد رسول اللہ پر کیچڑ اچھالا، لانگ مارچ جو انہوں نے کہا، مرچ ہے تو مارچ تو نہ، ہماری جسم ہماری آزادی، تو تم نبی پر کیچڑ کیوں اچھالتے ہو؟ تم صرف یہ کرو کہ تمہیں ضرورت ہے نا، ہمارے جسم ہماری مرضی تو تمہارے جسم تمہاری مرضی، ہم نوجوانوں کو ایسے اعلان کریں گے ڈبل ٹرپل سواری ہوگی۔ بے غیرت، تمہارے والدین پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جن کے چھتری کے نیچے تم کام کرو ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور حکومت کے اہلکار یہاں موجود ہوں وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس میں کوئی نہیں ہے بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور دیوبندی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ کی عزت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اماں عائشہ کی حرمت پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے ایک جماعت کا نام نہیں لیا، آپ سمجھ گئے؟ سمجھے؟ اس لیے نہیں لیا کہ ان کی کتابوں میں بھی تنقید بہت موجود ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں یہ دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلوی کوئی اختلاف نہیں، یہ موٹے موٹے مسائل اعتقادیات، نظریات، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، فرعی مسائل میں ہمارے اختلاف، اس میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ ہیں داڑھی منڈے، ایسے لوگ ہیں آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یہی داڑھی منڈے، ہمارے مولوی نے بھی وہ اس طرح وہ کرنٹ نہیں دکھایا، پاور نہیں دکھایا، یہ داڑھی منڈے ہمارے نوجوان، ٹھیک ہے انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہے، لیکن محمد کے ایسے عاشق ہیں کہ انشاءاللہ تم پر بھی جوتوں کے بارش برسائیں گے۔ میں حکمرانوں کو عرض کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ ان کو بھائی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ جو لانگ مارچ نا، ہماری جسم ہماری مرضی، تو تمہاری مرضی سواری اٹھانے کی نا، سواری ہم فراہم کریں گے، پیسنجر دیں گے آپ کو، بہت اعلان کر دیں گے جوانوں کو، ڈبل ٹرپل سواری ہوگی، جتنے بھی کر لیں، تمہاری مرضی تمہارا جسم تمہاری مرضی، تو ہم مردوں کو بھی اعلان کریں گے، ہم بھی کہیں گے تمہاری مرضی تمہارا جسم تمہاری مرضی، دونوں پھر کرو نا، تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے تم منہ سے پاخانہ نکالو، وہاں سے گفتگو کرو، تمہاری مرضی پاخانے والی جگہ سے تم یہ ہے کہ اللہ آپ کو چھوٹا پیشاب نکالو، چھوٹے پیشاب والے سے پاخانے والی جگہ نکال دو، تم بولنا یہاں کہ منہ کے بجائے نیچے سے شروع کر دو، کھانا نیچے سے شروع کر دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے جسم میں جب یہ نہیں چلتا، اختیار تمہارا نہیں ہے، ملک میں جب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور ملک کے کسی قانون کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ کو جرأت کس طرح ہو رہی ہے؟ جرأت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ باہر کے یہ سب کچھ
باہر سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جو بھی نبی کو گالی دے گا، یعنی آپ کو بتا دوں کہ تقریباً سینکڑوں مقدمات ہیں، لوگوں نے ایف آئی آر درج کی ہے، سینکڑوں مقدمات کورٹوں کے حوالے، کورٹوں کے حوالے کہ کورٹ میں فلاں نے نبی کی توہین کی، فلاں نے ابو بکر کو کافر قرار دیا، فلاں نے عمر کو کافر قرار دیا، فلاں نے قرآن کا مذاق اڑایا، فلاں نے قرآن کو اٹھا کر کے گٹر میں ڈالا۔ یہ غریب لوگ، وکیل لوگ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دوسرے مسلمان کورٹ میں، کورٹ والے سوئے، کورٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ اب جوتوں سے مسئلہ ہوگا، چون تنگ آیت بجنگ آیت۔ اس لیے آپ کے توسط سے مسلمانوں کے آج پورے ملک کے اندر پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ زخم خوردہ ہے کہ اس قسم کی رنڈیاں اٹھ کر کے، اور ان کی یہ کس کی اللہ کو بھلا کرے، چھتری کے نیچے، حکومتوں کی چھتری کے نیچے۔ اس لیے ان کو لگام دے دو اور خود ہوش کے ناخن لے لو۔ اور یہ جو سیاسی ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، ایم این اے، جاؤ تم جو حزب اختلاف کھڈے میں جاؤ، لیکن محمد کے لیے تمہاری زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کیوں نہیں بولتے؟ تمہیں مسلمانوں نے منتخب اس لیے کیا؟ اس میں حزب اختلاف، حزب اقتدار اور پی ڈی ایم کی کوئی بھی بات نہیں ہے، چاہے وہ ایم این اے ہو یا ایم پی ایز ہوں، کوئی لوگ بھی ہوں، خدا واسطے محمد رسول اللہ کے لیے حرکت میں آ جاؤ۔ آپ کے توسط سے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، حکومت کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس قسم کے ان بے حیائیوں کے نوٹس اگر نہیں لی، انشاءاللہ کارروائی ہم خود کریں گے، پھر دیکھ لینا کہ کیسے کریں گے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالی ہمارے سونے محمد، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں کو۔ فرمایا کہ لوگ مجھے مذمم کہتے، یہودی مجھے کہتے مذمم کا معنی قابل مذمت، جبکہ مجھے اللہ نے کہا محمد کا معنی یہ ہے بار بار تعریف کرو، فرشتے تھک بھی جائیں لیکن محمد کی تعریف کا حق ادا نہ ہو جائے۔ لوگ مجھے مذمم کہتے، میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ اللہ ہمیں محمد کی جوتیوں میں جگہ دے دو، اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی رفاقت نصیب فرما۔ پروردگار ہم اس قابل پتہ نہیں کس طرح، کس منہ کے ساتھ مسلمان ہو کر کے جائیں گے۔ آپ کے توسط سے یہاں حکومتی اہلکار میرے بھائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اس سب کچھ معلوم ہے کہ جلوس کے ذمہ دار کون ہے اور اس قسم کے بے حیا عورتوں کے ذمہ دار کس کی پشت پناہی۔ اس لیے آپ حضرات تائید کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ وآخر دعوانا